بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الاشباہ والنظائر کے فن ثانی سے کتاب الطلاق کا دوسرا درس۔ دیکھیے دوسرے درس میں پہلا مسئلہ کیا ہے؟ علامہ زین الدین ابن نجیم فرماتے ہیں المجنون لا یقع طلاقہ الا فی مسائل۔ اصل میں ضابطہ اتنا ہی ہے، المجنون لا یقع طلاقہ، مجنون کی طلاق بہت آسان مسئلہ ہے کہ نہیں ہے؟ مجنون تو محجور ہے نا، وہ مکلف نہیں ہے تو اس کے تصرفات نافذ نہیں ہے، تو مجنون کی طلاق بھی نہیں ہوگی۔ لیکن اب استثناء دیکھیے، یہ بعض مسائل میں مجنون کی طلاق واقع ہو جائے گی۔ وہ کون کون سے مسئلے ہیں دیکھیے، اذا علق عاقلا ثم جن فوجد الشرط۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ مجنون ہونے سے پہلے جب وہ عاقل تھا اس وقت اس نے طلاق کو کسی بات پر معلق کیا تھا کہ اگر تم فلاں گھر میں چلی گئی تو تجھے طلاق، یا ایسا ہو جائے تو طلاق، زید فلاں دن آئے تو طلاق، کسی بات پہ معلق کر دیا تھا، اور اس کے بعد وہ مجنون ہو گیا اور بعد جنون وہ شرط پالی گئی، تو اس وقت کا تصرف نافذ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب جنون کے بعد جو شرط پائی گئی اس میں اس کا تو کوئی دخل نہیں ہے، کیونکہ تعلیق طلاق تو وہ پہلے حالت عقل میں کر چکا وہ، تو اب جنون کی حالت میں جو شرط پائی جا رہی ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس کو کوئی کہے کہ یہ مسئلہ کہاں کیوں لایا آپ، اس کو مجنون کی طلاق کیسے کہیں، اس کو تو عاقل کی طلاق کہیں گے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کیا؟ ابھی پاگل ہو گیا وہ، مگر دی تھی کب؟ عاقل تھا وہ تب، اور آپ نے تو مستثنا منہوں میں داخل ہونا تو اصل ہے نا، مستثنا مفرغ تو اصل نہیں ہے، مستثنا متصل ہی، تو اس کو کیسے آپ مستثنا منہوں میں داخل کریں گے؟ مجنون تو ہے ہی نہیں، یعنی ہے تو مجنون لیکن ابھی جو طلاق پڑ رہی ہے وہ کب کی ہے؟ تو عاقل والی طلاق ہے یا مجنون والی طلاق ہے؟ یہ عاقل والی طلاق ہے۔ تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ آپ دیکھیے اصول میں ہمارے کہ جب بھی کوئی بندہ کب کچھ تعلیق کرتا ہے، اور اس کی پوری بحث آ رہی ہے آگے، تو وہ سبب فی الحال منعقد ہوتا ہے یا بعد وجود شرط، وقت وجود شرط؟ تو وقت وجود شرط یہ ایک بحث ہے، وقت وجود شرط جو ہے نا وہ سبب بنتا ہے، کیونکہ تعلیق جو ہے، جو تعلیق ہوتی ہے وہ اپنے تصرف کو روکنے کا نام ہے تعلیق۔ تعلیق تو اصل میں یہ ہے نا کہ اس نے اپنے تصرف کو کسی پر سے معلق کر دیا کہ تم نے ایسا کیا تو طلاق، تو انت طالقن کہا، اب آپ بتائیے انت طالقن یہ تصرف ہے نا جی، اور جیسے ہی ان دخلتی دار کہا تو انت طالقن کے حکم کو روک رہا ہے نا، وہ طلاق پڑھنے سے روک دیا، تو سبب ابھی بن جائے گا یا سبب وقت وجود شرط بنے گا؟ یہ دو قول ہے، اس قول پر لیجئے کہ وقت وجود شرط سبب بنے گا، یہ تعلیق سبب بنے گی طلاق کی ہے، کیونکہ جب وہ شرط پائی جائے گی اس وقت اس نے کچھ کہا نہیں، اور کہا کب تھا؟ جب شرط پائی نہیں گئی، تو طلاق ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ساری دنیا کہتی ہے کہ شرط پائی جائے گی طلاق ہوگی، اس لیے من وجین کہہ سکتے ہیں کہ یہ مجنون ہی کا تصرف ہوا۔ ٹھیک ہے، چلیے یہ ایک مسئلہ ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ دیکھیے، کہتے ہیں فیما اذا کان مجبوبا فانه يفرق بینہما بطلبها، کہ اس قضیے میں بھی کہ جب کہ مجنون کیا ہے؟ مجبوب ہو، کیا ہو؟ مجبوب، یعنی مقطوع الذکر، اس کا آلہ تناسل کاٹ لیا گیا، تو اب تو اہلیت جماع ہے ہی نہیں اس کے پاس، تو لامحالہ عورت دعویٰ کرے گی اور تفریق کا عمل ہوگا، عورت پھر عدت گزارنے کے بعد کہیں اور نکاح کرے گی۔ تو جب وہ مجنون جو ہے مجبوب ہے
اور عورت طلب کرے تو تفریق کی جائے گی کہ نہیں کی جائے گی؟ ورنہ عورت پہ ظلم ہوگا. فَإِنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِطَلَبِهَا. لفظ یہ طلب جو بتا رہا ہے کہ اس تفریق کے لیے عورت کا طلب ضروری ہے، کیونکہ نکاح کے مقاصد میں سے ہزاروں مقاصد ہیں نا. ہو سکتا ہے کہ دوسرے مقاصد میں اس کو فائدہ ہو رہا ہو، وہ سکون سے ہے، تو طلب کرے گی تب تفریق ہوگی. تو مجنون شوہر جب مجبوب ہے اور عورت طلب کرے تو تفریق کر دی جائے گی. اور چونکہ ہر تفریق، یہ بات ہے، ہر تفریق جو شوہر کی طرف سے ہو، یعنی ایسے سبب سے ہو جو سبب شوہر کے اندر ہے، اس کو طلاق کہتے ہیں. وہ تفریق کیا ہے؟ اور ہر وہ تفریق جو ایسے سبب سے ہو جو سبب عورت کی طرف سے، وہ طلاق نہیں ہے. تو یہ مجبوب کون ہے؟ تو یہ تفریق جو ہو رہی ہے وہ شوہر کے اندر جو سبب ہے اسی کی جہت سے ہو رہی ہے، تو پھر لہذا کیا ہے یہ وہ طلاق. تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں پر مجنون کی طلاق واقع ہو رہی ہے، مجنون کی طلاق واقع، حالانکہ طلاق دی نہیں اس نے، لیکن طلاق واقع ہو رہی ہے، تفریق ہے، طلاق ہوئی. تیسرا مسئلہ دیکھیے، یہاں بھی مجنون کی طلاق واقع ہوگی. فیما اذا کان عنینا یؤجل بطلبها فإن لم يصل فرق بینہما بحضور ولیہ. کہ اگر وہ مجنون شوہر کیا ہے؟ عنین ہے، نامرد ہے، یعنی اس کے پاس آلہ تو سلامت ہے لیکن اس کے اندر اتنی صلاحیت نہیں کہ وہ عورت تک پہنچ سکے، ہے نا، یعنی جمع کر سکے. تو عنین شوہر کی بیوی کو بھی حق تفریق ہے. مسئلہ بتا چکا ہوں. تو وہ شوہر بیوی جو ہے قاضی کے پاس مقدمہ دائر کرے گی، شکایت کرے گی، تو فوراً تفریق نہیں کی جائے گی، بلکہ شوہر کو اس بات کی تصدیق کے بعد شوہر کو 1 سال کا ٹائم دے گا قاضی کہ علاج کراؤ. اب 1 سال کا ٹائم گزر گیا تو پھر وہ عورت مطالبہ کرے گی کہ ابھی تک کچھ نہیں ہوا صاحب، شوہر جو ہے نا اہل نہیں ہو سکا، تو اب جو ہے وہ تفریق کرے گا قاضی. ٹھیک ہے. تو فیما اذا کان عنینا یؤجل بطلب، عورت کے طلب سے تاجیل ہوگی نا، مقرر کریں گے مدت. فإن لم يصل، پھر بھی اگر وہ نہ پہنچ سکا یعنی عورت تک، فرق بینہما، تو دونوں کے درمیان تفریق کر دی جائے گی. اور یہ کہا کہ بحضور ولی، یہی شوہر کے ولی کی موجودگی میں. وجہ یہ ہے کہ اس کے تصرفات تو نافذ ہیں نہیں اور یہ ہے مجنون، تو ایسا بڑا مسئلہ جو ہے نا اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ولی بھی وہاں موجود ہو، ہے نا. تو یہ بھی ایک صورت ہے کہ تفریق اور ہے طلاق، یہ بھی کیونکہ اسی کی وجہ سے ہو رہی ہے تفریق. 3 مسئلے ہو گئے. چوتھا مسئلہ اس میں مجنون کی طلاق واقع ہو جائے گی اذا اسلمت. کیا؟ فیما اذا اسلمت وهو کافر وابا ابواہ الاسلام فانه يفرق بینہما. اس مسئلے میں بھی کہ مجنون کا جو شوہر بیوی ہے وہ مسلمان ہو چکی، مجنون کی بیوی مسلمان، اور یہ ہے کافر، اور اس کافر مجنون شوہر کے والدین پر جب اسلام پیش کیا گیا تو انہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا، تو بھی تفریق کر دی جائے گی. یہ مسئلہ میں نے بتایا تھا، پھر دوبارہ ریفریش کر لیجئے کہ غیر مذہب کے 2 لوگ اگر اپنے مذہب کے اعتبار سے انہوں نے شادی کر لی ہے، اگرچہ شرعی انداز میں شادی نہیں کی لیکن جیسے بھی کی انہوں نے، تو اسلام کچھ نکاح کو باقی رکھتا ہے اگر دونوں کے دونوں مسلمان ہو جائیں. دونوں کے دونوں مسلمان، اسلام اس نکاح کو بشرطے کہ وہ رشتہ ایسا نہ ہو کہ نکاح کے منافی ہو، یعنی مرد نے اپنی بیٹی سے نکاح کر لیا ہو، اس کو باقی رکھا جائے، یہ نہیں. رشتہ ٹھیک ہو لیکن اپنے طور پہ کیا تو نکاح جدید کی ضرورت نہیں ہے. دونوں کے دونوں کنورٹ ہو جائیں، مسلمان ہو جائیں، تو ایک ساتھ ہو جائے، آگے پیچھے ہوں، دونوں صورتوں میں نکاح کی ضرورت نہیں.
لیکن اگر ایک نے اسلام قبول کیا تو نکاح کے منافی ہے نا اختلاف دینین. کہ شریعت نے قرآن پاک نے فرمایا کہ مشرک سے نکاح نہ کرو، عبد مومن بہتر ہے، اور مشرکہ سے نکاح نہ کرو کہ امت مومنہ بہتر ہے نا. نکاح ہوگا ہی نہیں سرے سے. تو دونوں کے دونوں غیر مسلم تھے، ایک شخص مسلمان ہو گیا، چاہے بیوی چاہے شوہر، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ دوسرے پر اسلام پیش کیا جائے. اگر وہ اسلام قبول کر لے تو نکاح باقی، اور منع کر دے تو تفریق. بات سمجھ میں آئی؟ کیا ہو گئی؟ اب پھر وہی بات آ گئی کہ شوہر اگر مسلمان ہوا اور عورت بعد میں مسلمان ابھی نہیں ہوئی تو اس پر اسلام پیش کیا جائے گا. اس نے منع کیا تو تفریق. لیکن یہ تفریق اس کی طرف سے آئی ہے تو طلاق نہیں ہے. اور وہ مسلمان ہوئی، کون؟ عورت مسلمان ہوئی اور یہ مسلمان نہیں ہوا شوہر، تو اس پر اسلام پیش کیا جائے گا. اور اس نے منع کر دیا تو تفریق ہو گئی، اور یہ تفریق طلاق ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ جہاں آج جو مسئلہ بتا رہے ہیں وہ یہ کہ پورا کیس یہی ہے. فرق یہ ہے کہ یہ شوہر جو ہے نا مجنون بھی ہے، تو اس پہ اسلام کیسے پیش کیا جائے؟ اس کا تو کوئی تصرف معتبر ہی نہیں ہے. تو اس کی بیوی مسلمان ہو گئی اور یہ مجنون، اور اس کا تو کفر و اسلام کچھ معتبر نہیں ہے نا. اس کے والدین کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا. اس کے والدین اگر مسلمان ہیں تو یہ بھی مسلمان ہے، اس کے والدین کافر ہیں تو جیسے بچوں کا حکم ہوتا ہے کہ احکام دنیا میں وہ تابع ہوتے ہیں والدین کے ایمان و کفر کے، تو جو بچہ بچپنے سے ہی مجنون ہے وہ بھی تابع ہوگا اپنے والدین کے. تو یہ مجنون ہے، بالغ ہو گیا، بڑا ہو گیا، مگر مجنون ہے. عورت اس کی پہلے مسلمان ہو گئی تو اب اس پہ اسلام نہیں بلکہ اس کے والدین پر اسلام پیش کریں گے. انہوں نے قبول کر لیا تو وہ مسلمان ہوئے، یہ بھی مان لیا جائے گا مسلمان، نکاح باقی ہے. انہوں نے منع کیا تو اس کا بھی کفر ثابت ہو گیا، اور تفریق اس کی وجہ سے آئی تو یہ طلاق. مسئلہ کلیئر ہو گیا؟ ابا ابواہ الاسلام، اس کے والدین نے اسلام قبول کرنے سے انکار کیا تو تفریق دونوں میں کر دی جائے گی، اور یہ تفریق بھی طلاق ہے. تو دیکھو مجنون کی وجہ سے طلاق ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے کی طرف سے. چلیے یہ ضابطہ اور استثنائی مثالیں ہو گئیں. اور ایک اور ضابطہ دیکھیے، کہتے ہیں الصبی لا یقع طلاقه الا اذا اسلمت. گویا ضابطہ اتنا ہی ہے، الصبی لا یقع طلاقه، جیسے کہ مجنون کی طلاق واقع نہیں ہوتی، صبی کی بھی. صبی میں مکلف نہیں نہ ہے، تو بچے کی شادی کر دی گئی تھی تو نکاح تو ہو جائے گا لیکن طلاق نہیں دے سکتا. دے گا بھی تو طلاق نہیں ہوگی. مگر جب کہ اس کی بیوی مسلمان ہو گئی، فعرض علیہ ممیزا، تو اس کے اوپر اسلام پیش کیا گیا طرح حالے کہ یہ صبی ممیز تھا. فابا، پھر اس نے انکار کیا، وقع طلاق، طلاق واقع ہو جائے گی. یہاں پہ دیکھیے گا کہ صبی ممیز اور غیر ممیز میں فرق ہے. اسلام کے معاملے میں تمیز کافی ہے، بلوغ ضروری نہیں ہے. ایمان کے لیے تمیز کافی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور تمام عبادات کی فرضیت کے لیے تمیز کافی تو نہیں ہے، بلوغ ضروری ہے. لیکن صحت کے لیے تمیز کافی ہے. بچہ اگر سمجھنے لگ گیا، ممیز ہو گیا، تو وہ نماز پڑھے گا، نماز ہو جائے گی، اگرچہ نماز اس کے ذمہ فرض نہیں ہے. تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ بچہ جو ہے چھوٹے بچپنے میں شادی ہو گئی تھی اور بڑی عورت سے شادی ہوئی تھی یا کسی سے بھی، عورت مسلمان ہو گئی، یہ بچہ بھی مسلمان نہیں ہوا، بالکل وہی معاملہ. تو اب اسلام پیش کیا گیا اور اس نے انکار کر دیا تو اس کے انکار کا اعتبار ہوگا. یہ تو ابھی بچہ ہے، اس کے والدین پر معاملہ جائے گا نا. لیکن اگر یہ ممیز ہو چکا تو ایمان کے معاملے میں اتنا ہی کافی ہے. اب اگر وہ انکار کرے گا تو تفریق ہوگی اور یہ طلاق ہو جائے گی. وقع طلاق علی الصحیح، یہاں پر اسی لیے علی الصحیح کا، اس کا مطلب یہ کہ کوئی ایک اور قول ہے، اور وہ وہی
اطلاق کا معاملہ ہے تو اس میں جو ہے نا وہ تمیز کافی نہیں ہونی چاہیے بلکہ بلوغ ضروری ہے. مسئلہ ہو گیا. یہ تو ایک استثناء ہے الا اذا اسلمت کا کی مثال. وفیما اذا کانا، ایک اور مسئلہ دیکھیے، وفیما اذا کانا مجبوبا وفرق بینہما فهو طلاق علی الصحیح. جیسے اوپر مسئلہ آیا تھا ویسے سبی کے بارے میں، کہ سبی جو ہے وہ مجبوب ہے، وفرق بینہما، اور مجبوب ہونے کی وجہ سے اس کی بیوی اور اس کے درمیان کیا کر دی گئی؟ تو یہ طلاق ہے. یہ بھی آسان ہے، یہ نہیں ہے. اور یہ چونکہ بچہ ہے اور تفریق مجبوب ہونے کی وجہ سے ہے تو اسی کے اندر سبب پایا گیا، تو یہ طلاق ہے کہ نہیں ہے؟ اور بچے ہونے کے دوران ہی یہ ہو رہا، تو بچے کی طلاق ہو رہی ہے. الگ صحیح. یہاں پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ معاملہ مجبوب والا ہے، اس میں تو توقع بھی نہیں ہے کہ جناب اس کو بالغ ہونے دیجیے، ذرا بڑا ہو جائے گا تو ٹھیک ہو جائے گا. حنت میں تو ٹائم دیا جاتا ہے نا جی، انین میں ٹائم دیا، وہ تو مرض ہے، مرض میں تو علاج ہوتا ہے. لیکن جب الذکر جو ہے نا یہ کیسا مرض ہے؟ یہ تو عذر، بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ تو جب عضو ہی کاٹ دیا کسی نے تو اب کہاں سے اس کے اندر صلاحیت ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہتے ہیں کہ اگرچہ بچہ ہے اس میں ہاں اس میں تاجیل کی ضرورت نہیں ہے. اب آگے کا جو جملہ ہے وہ ہمارے لیے مشکل ہوا، ہم نے بہت غور کیا. وَيُؤَجَّلُ لَهُ لِكَوْنِهِ مُسْتَحَقًّا عَلَيْهِ كَعِتْقِ قَرِيبِهِ. یا تو اسی سے متعلق ہے یہ جو اجل لہو، کہ اس کو بھی ٹائم دیا جائے گا. جی، بچہ اگر مجبوب ہے تو اس کو بھی ٹائم دیا، اس کو بھی ٹائم دیا جائے گا، فوراً تفریق نہیں کر دی جائے گی. اس لیے کہ بچہ جو ہے نا وہ بڑا تو ہوگا نا. لِكَوْنِهِ مُسْتَحَقًّا عَلَيْهِ، اس لیے کہ یہ مستحق علیہ ہے، کعتق قریبی، کہ چونکہ یہ شوہر ہے اور ہے بچہ تو نکاح کی وجہ سے اس کو حق تو ہے کہ اس کو اختیار دیا جائے، ٹائم دیا جائے اہلیت کا، ہے نا. لیکن یہ بات ذرا دور کی لگتی ہے، اس لیے ظاہر یہ ہے کہ یؤجل لہو، یہ اس کا تعلق اس مسئلے سے نہیں ہے. اب اگر اس مسئلے سے نہیں ہے تو پھر کیا مطلب ہے؟ پھر میں نے بہت غور کیا تو مجھے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ یہاں پر کچھ سقط ہے، اور یہ مسئلہ عنین والا ہے. یہ مسئلہ کون سا ہے؟ اور اس پر ایک قرینہ یہ ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے مجموب کا مسئلہ اور پھر عنین کا مسئلہ بتایا مجنون کے معاملے میں، تو یہاں بھی پہلے مجبوب والا اور عنین والا. تو مجبوب میں ٹائم نہیں دینا ہے کیونکہ وہاں پر جو عذر ہے اس عذر کی تلافی کی کیا صورت ہو سکتی ہے. لیکن عنین میں ٹائم دیا جاتا ہے کیونکہ وہ بیماری ہے، بیماری میں علاج ہو سکتا ہے. تو یہاں بھی مجبوب والے میں فوراً تفریق کی بات ہوئی، اور دوسرے مسئلے میں اجل دینے کی بات ہوئی. تو اس سے ظاہر یہ کہ یہ مسئلہ کس سے متعلق ہے؟ عنین سے متعلق ہے. اور حوالہ بھی آخر میں دیا قضا فی عنین المعراج. قضا، یہ جو جملہ ہے قضا فی عنین المعراج، اس سے ایک یہ قرینہ ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے نا معراج الدرایا کے کتاب العنین یا عنین کے بیان میں یہ مسئلہ لکھا ہے. تو یہ مسئلہ کس سے متعلق ہے؟ ہو سکتا ہے یہاں پہ صرف تو کوئی بات نہیں، لیکن مجھے کہیں 2 3 4 نسخے ہمارے پاس ہیں، کسی میں بھی یہ جو ہے نا ہے نہیں، بس یوں ہی لکھا ہے جو اجر لہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے ہماری؟ فیما اذا کان مجبوبا، یہ تو کہہ دیا. یہاں پہ وفیما اذا کان عنینا یؤجل لہو، یہ ہو سکتا ہے یہاں پہ ہو اور یہ ثابت ہو گیا، لکھنے سے رہ گیا. لیکن اس جملے کی کسی نے تشریح کی نہیں.
اس لیے ہمارے لیے اور مسئلہ ہو گیا. نہ پیری زادہ نے کیا، نہ علامہ حموی نے کیا، کچھ بھی نہیں کہا. ہاں ایک نسخے میں یہ ملا یؤجل لہو کے بجائے یؤخر لہو، علامہ شامی والے نسخے میں یؤخر لہو. تو عنین کا مسئلہ اگر ہے تو معاملہ بالکل کلیئر ہے. بالکل سمجھ میں آ رہا نا کہ اگر بچہ عنین ہے تو اس کو ٹائم دیا جائے گا، بچے کو بھی ٹائم دیا جائے گا، کیونکہ جو ہے نا پھر وہ 1 سال والا بھی معاملہ نہیں ہونا چاہیے. اس طرح سے خاص بات ہو سکتی ہے کیونکہ بچہ بھی بالغ نہیں ہے، تو اہلیت جماع میں بلوغ اور عدم بلوغ کا دخل بہت ہے نا. تو بچے کو بھی وہی والا مسئلہ آپ لائیں گے جو بڑے والا مسئلہ ہے کہ 1 سال میں دیں گے، تو یہ بچے کو بھی 1 سال ٹائم دیں گے. اس کو پورا بالغ ہونے دیجئے، اور بالغ ہونے کے بعد بھی یہ جماع کا اہل نہ ہو سکے پھر تفریق کریے. اس لیے اس کو بھی عنین والی صورت میں پورا ٹائم دیا جائے گا تاکہ وہ بالغ ہو جائے. ٹھیک. چلیے تو اس 2-3 طرح سے ہم نے مسئلے کی توضیح کر دی ہے. واللہ اعلم بالصواب. آگے مسئلہ دیکھیں، المعلق بالشرط لا ينعقد سببا للحال والمضاف منعقد. یہ دیکھیے ایک ضابطہ، یہ ضابطہ ہے کہ معلق بالشرط یعنی وہ طلاق جو کسی شرط سے معلق ہو وہ فی الحال سبب واقع نہیں ہوتی، لیکن وہ طلاق جو مضاف ہو نہیں الی الوقت کہہ لیجیے وہ فی الحال سبب بن جاتی. وہ طلاق یا تو معلق ہوگی یا مضاف ہوگی. طلاق یا تو اگر طلاق تنجیزی نہیں ہے تو طلاق تنجیزی ہے تو طلاق دے دیا اس نے، کیا تجھے طلاق. لیکن اب اگر تنجیز نہیں کر رہا ہے بلکہ تعلیق کر رہا ہے تو اس کی 2 صورت ہے. یا تو تعلیق ہے کہ اگر تم نے ایسا کیا، میں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا تو تجھے طلاق. اور ایک صورت یہ ہے کہ وہ کسی وقت سے معلق کر رہا ہے، معلق نہیں کسی وقت سے متعلق کر رہا ہے کہ جمعے کو تمہیں طلاق، اگلے سال تمہیں طلاق، کل صبح تمہیں طلاق. یہ تعلیق پہ شرط نہیں ہے. طلاق دے رہا ہے ابھی لیکن چاہ رہا ہے کہ وہ کل کو پڑے. اسی کو طلاق مضاف کہا. ایک ہے طلاق معلق بالشرط، ایک ہے طلاق مضاف الی الوقت. تو معلق بالشرط جو ہوگی اس میں تو یہ ہے نا کہ وہ شرط پائی جائے گی تو مشروط بھی پائی جائے گی، اور مضاف میں یہ ہے کہ بہرحال وہ کسی وقت پہ متعلق کیا، یعنی اس میں یہ ہے معلق بالشرط میں کہ اگر شرط نہ پائی گئی تو طلاق بھی نہیں ہوگی. لیکن جب مضاف الی الوقت کہا تو وہ وقت جب بھی پایا جائے گا طلاق ہو جائے گی. یہ صورت تو نہیں ہے کہ وہ وقت ہی نہیں پایا جائے. جیسے کہہ دیا کہ کل اس جمعے کو تمہیں طلاق، یا کل صبح صبح تمہیں طلاق، یا آج رات میں تمہیں طلاق. یہ شرط ہے، یہ شرط تو نہیں ہے، یہ مضاف الی الوقت ہے. ٹھیک ہے. تو وہ طلاق جو معلق بالشرط ہو وہ فی الحال سبب منعقد نہیں ہوتی، لیکن جو مضاف الی الوقت ہو وہ فی الحال سبب بنتی ہے. یہ مسئلہ سمجھ میں آیا. لہذا کسی نے کہا کہ اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق. میں پہلے بتا چکا ہوں نا کہ جب وہ بولے گا، جب وہ بولا ہے اس نے اس وقت وہ سبب نہیں ہے. جب وہ داخل ہوگی تب یہ مانا جائے گا کہ اس شوہر نے اب بولا ہے، حالانکہ بولا پہلے، تب مانا جائے گا کہ اب بولا ہے اور وہ داخل ہو رہی ہے تو طلاق ہو گئی. تو طلاق معلق یہ فی الحال سبب نہیں بنتی، لیکن طلاق مضاف فی الحال سبب بن جاتی ہے. جیسے کہا کہ کل صبح تمہیں طلاق، یہ تو تعلیق تو ہے نہیں، یہ تو تنجیز ہے.
لیکن تنجیز ایسا جو بھی مضاف الی الوقت ہے، الی المستقبل ہے، لہٰذا ابھی طلاق نہیں پڑے گی، صبح صبح طلاق پڑ جائے گی. یہ فی الحال سبب بن جاتی ہے، طلاق مضاف فی الحال سبب بن گئی. لیکن یہ تین ابواب میں یہ جو بتایا گیا کہ طلاق معلق فی الحال سبب نہیں بنتی، لیکن طلاق مضاف فی الحال سبب بنتی ہے. تعلیق فی الحال سبب نہیں ہے اور اضافت فی الحال سبب ہے. بات سمجھ میں آئی؟ یہ طلاق، عتاق اور نظر میں کیا بتایا انہوں نے؟ تین ابواب میں، فی الطلاق والعتاق والنظر. لہٰذا آپ کو یہ ضابطہ اچھی طرح سمجھ میں آ گیا کہ المعلق بالشرط فی الحال سبب نہیں ہے، لیکن المضاف فی الحال سبب ہے. یہ دونوں باتیں کن کن بیان میں؟ طلاق میں بھی، عتاق میں بھی اور نظر میں بھی. لہٰذا تینوں مسئلہ آپ مثال پیش کر سکتے ہیں کہ فَإِذَا قَالَ أَنْتَ حُرٌّ غَدًا، جب اس نے کہا کہ تم صبح صبح یعنی کل کو تم آزاد ہو، تو یہ تو اضافت ہے نا بھائی. طلاق معلق میں، تعلیق میں تو ان اذا وغیرہ کہے گا نا، شرط لگائے گا نا. اس نے کہا کہ تم صبح صبح آزاد، لم یملک بیعہ اليوم، تو آج بیع نہیں کر سکتا. جس نے آج ہی کہہ دیا اپنے غلام کو کہ کل صبح تم آزاد ہو، تو وہ اضافت ہے، تو ابھی سبب بن گیا. لہٰذا گویا کہ ابھی اس نے آزاد کر دیا، وہ نافذ نہیں ہے، صبح نافذ ہوگی، آزاد ابھی. تو اپنے آزاد کردہ غلام کو آپ بیچ سکتے ہو. تو اس نے کہہ دیا کہ کل آزاد، تو آج بیچ سکتا ہے؟ نہیں بیچ سکتا، کیونکہ وہ چونکہ مضاف ہے تو ابھی سے وہ سبب پا لیا گیا، لہٰذا بیچ نہیں سکتا. لیکن اگر اس نے یہ کہا وَمَلَكَهُ إِذَا قَالَ إِذَا جَاءَ غَدٌ، أَنْتَ حُرٌّ إِذَا جَاءَ غَدٌ، تم آزاد ہو جب کل آئے، جب صبح آئے. اذا حرف شرط ہے کہ نہیں ہے؟ تو تعلق بالشرط ہے. تو جب یہی معاملہ تعلق بالشرط والا ہو جائے گا تو سبب فی الحال منعقد نہیں ہوگا. مثال بالکل کلیئر ہو گئی. تو جب اس نے کہہ دیا کہ کل جب آئے، جب صبح ہو تو تم آزاد، تو یہ جو ہے نا سبب ابھی بنا ہی نہیں، کیونکہ شرط ہے. جب وہ ٹائم آئے گا تب اب سب تو مکمل طور پر وہ اس کا غلام ہے نا، ابھی دے سکتا ہے. یہ ایک مثال کس کی گزری؟ عتاق کی. تصدق کے لے لیجیے، آپ طلاق کی مثال بنا لیجیے، طلاق کی مثال بنا لیجیے. لیکن طلاق کی مثال بنانے میں تھوڑی سی پریشانی ہوگی، ہے نا، اس میں کون سا تصرف کر سکتے ہیں. اس لیے تو نظر کی مثال لے لیجیے. کہتے ہیں للہ علی التصدق بدرہم غدا، کہ اللہ کے لیے میرے اوپر 1 درہم کا تصدق ہے کل. تو یہ نظر ہے کہ نہیں ہے؟ نظر شرعی ہے، لیکن نظر مضاف ہے. نظر مضاف الی الغد، الی الوقت المعین. اور جو نظر مضاف ہو وہ فی الحال سبب بن جاتا ہے. لہذا ملکت تعجیل کا مالک ہوگا، کیونکہ یہ نظر صحیح ہو گئی. بمقابل اس کے کہ اگر شرط ہوتی تو نظر پورے کرنا تب ہے جبکہ وہ شرط پالی جائے. جیسے میرا بیٹا کامیاب ہو جائے تو میں 1000 روپے تصدق کروں گا. تو بیٹے کے کامیاب ہونے سے پہلے اگر آپ تصدق کر دیں گے تو جب بیٹا کامیاب ہوگا تو پھر کرنا پڑے گا، وہ کافی نہیں ہوگا، کیونکہ تعلیق بشرط ہو گئی نا نظر کی، تو ابھی سبب ہے ہی نہیں وہ. لہذا سبب پایا نہیں گیا اور آپ نے تصدق کر دیا تو یہ تبرع ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ نظر کا تو ہوا ہی نہیں. لیکن اگر یہ تعلیق نہیں ہے بلکہ اضافت ہے تو ابھی سے سبب ہے. اور جب ابھی سے سبب ہے تو اگرچہ وہ کہہ چکا کہ کل کو میں تصدق کروں گا،
کل میرے اوپر اللہ کے لیے تصدق ہے. تو آپ نے نظر کے بیان میں پڑھ لیا نا, یہ بات تو معلوم ہے کہ اس میں تعیین وقت و درہم و فقیر و مکان معتبر نہیں ہے نظر میں. لہذا کہے کہ ہے نا شہر مدینہ کے فقراء پر تصدق کروں تو یہاں کے فقراء پہ تصدق کر سکتا ہے, کل کروں گا تو آج کر سکتا ہے, ہو سکتا ہے. تو اس نے کہا کہ کل میں نے نظر مانی تو آج کر سکتا ہے, وہی کہا انہوں نے. یہ ملکت تعجیل, تعجیل کا مالک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا. اور جب کل کا وقت آئے تو اس پر ایک اور تصدق لازم نہیں آئے گا, کیونکہ وہ سبب فی الحال منعقد ہو چکا. لہذا جو پہلے ٹائم سے پہلے اسے نظر پوری کر لی. بخلاف اذا جاء غد, برخلاف اس کے کہ اس نے یوں کہا ہو اذا جاء غد, یعنی للہ علی التصدق بدرہم اذا جاء غد, اللہ کے لیے میرے اوپر ایک درہم تصدق کرنا ہے جب کل آئے. اذا کی وجہ سے یہ تعلیق ہو گئی نا, اور جب بھی تعلیق بشرط ہو جائے تو سبب فی الحال منعقد نہیں ہوتا. تو یہاں پر تعجیل کا مالک ہوگا وہ. اگر کل آنے سے پہلے اس نے ایک درہم پہلے ہی تصدق کر دیا تو جب کل آئے گا تو پھر دوبارہ تصدق کرنا پڑے گا نا. یہ ضابطہ مکمل ہو گیا دو مثالوں کے ساتھ. اب آئیے پڑھتے ہیں استثناء الا فی مسئلتین. تو یہ دو مسئلے ایسے ہیں, کہتے ہیں کہ فقط سووا بینہما, ان دو مسئلوں میں فقہائے حنفیہ نے تسویہ یعنی برابری کی ہے. یہ دونوں برابر ہیں, یعنی تعلیق اور اضافت کا فرق نہیں ہے. تعلیق میں سبب فی الحال نہیں ہوتا, اضافت میں سبب فی الحال ہوتا ہے. لیکن دو مسئلے ایسے ہیں کہ تعلیق میں بھی اضافت کا حکم جاری کر دیتے ہیں. تعلیق بھی شرط ہے تب بھی ابھی سبب ہو گیا. تعلیق والے معاملے میں بھی اضافت کا حکم. کون سا مسئلہ دیکھیے, الاولا, پہلا استثنائی مسئلہ, فی ابطال خیار الشرط قالوا لا يصح تعلیق ابطاله بالشرط وقالوا لو قال اذا جاء غد فقد ابطلت خیاری او قال ابطلته غدا فجاء غد بطل خیاره وكذا في خيار الشرط من الخانیہ. یہ پہلا مسئلہ تھا. توجہ ضروری ہے تب بات سمجھ میں آئے گی, ورنہ مسئلہ ادھر سے ادھر بھاگ جائے گا, ہے نا. تو پہلی مثال ہے خیار شرط کے ابطال کے معاملے میں. اور خیار شرط کیا ہے کہ مشتری نے اختیار لے لیا کہ مجھے خیار شرط ہوگا 3 دن کا کہ میں خریدوں کہ نہ خریدوں. تو 3 دن میں جب چاہے گا وہ بے باطل کر دے گا, اور یا پھر یہ کہ خیار شرط باطل کر دے گا کہ ٹھیک ہے میں نے بے کو نافذ کیا, ٹھیک ہے نا. اور کچھ نہیں کیا تو 3 دن گزرتے ہی بے لازم ہو جائے گی. یہی خیار شرط ہے. لیکن 3 دن کا اختیار جو لیا ہے ان 3 ایام میں, ان 3 دنوں کے دوران خیار شرط باطل کر سکتا ہے نا. مجھے اختیار ہے, کل کو کہہ دیا کہ میں نے خیار شرط باطل کیا. تو کہتے ہیں کہ ابطال خیار شرط کے بارے میں فقہا فرماتے ہیں کہ لا یصح تعلیق و ابطال ہی بالشرط, کہ ابطال خیار شرط کی تعلیق بالشرط درست نہیں ہے. خیار شرط کیا کا ابطال کو کسی شرط سے معلق کر دینا, یعنی مشتری نے لے لیا اختیار کہ مجھے 3 دن کا اختیار ہے, اور اس کے بعد کہا کہ اگر میرا دوست کہہ دیتا ہے کہ یہ بہت اچھا مال ہے تو میں نے خیار شرط باطل کیا. اپنے ابطال خیار شرط کو کسی شرط پر معلق کر دیا. اگر تم کہہ دیتے ہو یہ صحیح ہے, یا تم اگر آ جاؤ گے, یا تم نے اگر ایک پیالی چائے پلا دی تو خیار شرط باطل. تو کسی شرط پہ معلق کیا تو یہ تعلیق ابطال خیار شرط یہ درست نہیں ہے. وقالو, اور یہ بھی کہا لو قال اذا جاء غد فابطلت خیاری, کہ جب کل آئے
فقط ابطلت خیاری، تو میں نے اپنے خیار شرط کو باطل کیا. او قال ابطلته غدا، یا پھر یہ کہا کہ میں نے اپنے خیار شرط کو باطل کر دیا کل. فجاء غد، تو اگر کل آ جائے بطل خیارہ، تو اس کا خیار کیا ہوگا؟ باطل ہو جائے گا. تو مثال یہاں پر یہ ہوئی، اذا جاء غد فقط ابطلت خیاری، یہ شرط والا جملہ ہوا نا تعلیق، اور یہ کیا ہوا؟ اضافت والا جملہ. او قال ابطلت غدا، دونوں صورتوں میں کہہ رہے ہیں کہ فجاء غد اور کل کا دن آ جائے بطل خیارہ، اس کا خیار کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا. تو دونوں کا ایک کیا کہ نہیں کیا؟ جی قضا فی خیار الشرط من الخانیہ، ذرا یہاں پر ہم بھی دیکھیے. یہاں پر ایک مسئلہ ہے، اس لیے یہ مثال مشکل ہوئی جا رہی ہے. وہ کیا ہے کہ اصل میں کسی شرط سے معلق کرنا ابطال کو یہ درست نہیں ہے. اور شرط سے جب معلق کرتے ہیں تو وہ ایسی چیز ہو جو اعلیٰ خطر الوجود ہو، یعنی جس کا ہونا نہ ہونا دونوں برابر ہو. وہ بھی سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی، تبھی اسی پر تعلیق بشرط ایسی چیز پہ ہوتی ہے. تعلیق بشرط، تعلیق ایسی چیز پہ ہوتی ہے جیسے زید آ گیا تو تم نے یہ کام کیا، تو ہو سکتا ہے وہ کرے یا نہ کرے. اسی لیے اس باب میں یہ فرمایا کہ تعلیق اگر ایسی چیز پہ، آپ دیکھ لیجئے بہار شریعت وغیرہ ہر جگہ ہی مسئلہ ملے گا، تعلیق ایسی چیز پہ کرے جو کہ ہر حال میں وہ چیز ہونی ہی والی ہو، تو وہ تعلیق بشرط کے درجے میں نہیں ہے، وہ تنجیز کے درجے میں ہے. جیسے آپ نے پڑھا ہوگا شرح وقایہ وغیرہ میں کہ تجھے طلاق مدینے میں، تو تجھے طلاق مسجد میں، تو بھی طلاق ہوگی. تو ایسی چیز جس میں جو اعلیٰ شرف الوجود نہیں ہو بلکہ متیقن الوجود ہو، اس سے معلق کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو وہ اضافت کے درجے میں ہے. اور جو اعلیٰ خطر الوجود ہو وہی اصل میں تعلیق ہے، اور وہ یہاں پر درست نہیں ہے. جو پہلے بتایا کہ ابطال خیار شرط کی تعلیق کسی شرط پہ، یعنی ایسی شرط پہ جو اعلیٰ خطر الوجود ہو، یعنی ہو بھی سکے اور نہ بھی ہو سکے، تو وہ لا یصح ہو، ایسی تعلیق درست نہیں ہے. 3 دن کا خیار شرط لیا تو وہ چلے گا. لیکن یہاں پر مثال ایک بتا دی، مثال جو ہے نا وہ دونوں برابر، یعنی بصورت شرط بھی اور بصورت اضافت بھی، دونوں صورت میں خیار شرط باطل ہو رہا ہے. کہ اس نے اپنے خیار شرط کو ابطال کو ایک شرط پہ معلق کیا یا ایک وقت سے متعلق کیا، دونوں صورتوں میں ابطال خیار شرط باطل ہو رہا ہے. جیسے اس نے کہا کہ جب کل آئے تو میں نے اپنے خیار شرط کو باطل کیا. دیکھو یہ کیا کہا
اذا جاء غد، اور دوسرے جملے میں کیا کہا؟ ابدلتہ غدن، یہ شرط نہیں ہے، اضافت ہے، میں نے اپنے خیار شرط کو کل صبح صبح باطل، یہ اضافت ہے، تو دونوں برابر کیا کہ نہیں کیا انہوں نے؟ دونوں صورتوں میں کیا کہا انہوں نے؟ فجاء غد، تو جب کل کی صبح ہو جائے بطل خیار ہو، تو دونوں برابر ہوئے. تو اضافت میں اور تعلیق میں فرق ہوا؟ نہیں ہوا. حالانکہ اضافت و تعلیق میں فرق ہے، لیکن یہاں پر فرق نہیں ہے. یہ ایک وجہ ہو گئی استثناء کی، اسی لیے اس استثناء پر اعتراض بھی کیا ہوگا. دیکھیں کہ استثناء ہے بھی کہ نہیں ہے، کیونکہ جب بھی آپ کوئی ایسی شرط لگا دیں گے جو ہر حال ہونا ہے تو وہ تعلیق کے درجے میں ہے بھی کہ نہیں ہے. جیسے یہ کہنا کہ کل، جب کل ہو، اور کل تو بہرحال کیسے کل کو روکیں گے آپ؟ تعلیق اصل میں وہ ہوتی ہے جو ہو بھی سکے اور نہ بھی ہو سکے. جیسے جب تم پاس ہو جاؤ، جب میں یہ کام کر لوں، جب میں مدینے پہنچ جاؤں، جب بیمار صحیح ہو جائے. ٹھیک ہے، چلیے یہ مسئلہ ہو گیا. کہتے ہیں قضا فی خیار شرط میں الخانیہ الثانیہ. دوسرا استثناء دیکھیے، قال الفقيه ابو الليث والاسكافي لو قال اجرتك غدا او اذا جاء غد فقط اجرتك صحت، دونوں صورتوں میں صحیح ہے. جی دونوں صورتوں میں اگر کوئی کہے کہ اجرتك غدا، میں نے تمہیں کل سے اجیر رکھ لیا، میں نے کل سے تمہیں، یا پھر بطور تعلیق، تعلیق والی صورت میں کہ اذا جاء غد فقط اجرتك، جب کل آئے تو میں نے تمہیں اجیر رکھا. دونوں صورتوں میں اجارہ درست ہے. جی حالانکہ کہتے ہیں ان الاجارۃ لا یصح تعلیقها وتصح اضافتها، حالانکہ اجارے کی تعلیق درست نہیں ہے اور اجارے کی اضافت درست ہے. اجارے میں تعلیق نہیں ہونا چاہیے، اجارے میں بالکل تنجیز ہونا چاہیے کہ میں نے تمہیں اجیر رکھا، یہ عقد ہے نا. اجارے میں تعلیق، اجارے کی تعلیق درست نہیں ہے، اور اجارے کی اضافت، ہاں جیسے اجیر کو اجارہ رکھا مستاجر نے، مجیر نے، تو کہا کہ میں نے تمہیں اجیر رکھا ابھی سے، یا کہا کہ کل سے تم میرے یہاں اجیر ہو، اگلے ہفتے سے اجیر ہو، اگلے مہینے سے اجیر ہو. تو اجارہ کی اضافت درست ہے. اس نے آج کہہ دیا کہ اگلے جمعے سے میرے پاس تم اجیر ہو، تو یہ بالکل صحیح ہے. اور اس دن جمعہ جب آئے گا تو اس کی اجرت چالو ہو جائے گی. وہ آئے گا، بیٹھے گا، آپ کام لو نہ لو، شام ہو جائے گی، آپ کو پیسہ دینا پڑے گا. بات سمجھ آ رہی؟ تو اجارے کی اضافت تو درست ہے، لیکن اجارے کی تعلیق، مگر اس کے باوجود یہاں پہ کہا کہ اذا جاء غد کی صورت میں کہا، یا پھر آجرتو کا غدن کہا، دونوں صورتوں میں اجارہ صحیح ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر اجارے کے معاملے میں تعلیق اور اضافت جو ہے نا وہ دونوں کا ایک ہی درجہ ہے. یہاں بھی وہی بات کہہ سکتے ہیں کہ یہاں دونوں ایک درجے میں کیوں ہو گئے؟ بتائیے. کیونکہ یہاں پہ تعلیق بھی متیقن الوجود پر کی ہے، اور اضافت بھی متیقن الوجود کی طرف کی ہے. اس کو بہرحال ہونا ہے، کل بہرحال آنی ہے، اس لیے اجارہ درست ہے. چلیے کہتے ومن فروع اصل المسئلہ ما فی ایمان الجامع لو حلف لا يحلف ثم قال لها اذا جاء غد فانت طالق حنسا بخلاف ان دخلت الدار. یہ ایک اور مسئلہ لے لیجئے کہ اصل مسئلہ کے فروع میں سے یہ ہے. ابھی تو استثناء کی مثال شروع کر دی تھی نا. اصل مسئلہ، اور اصل مسئلہ کیا ہے جی؟ معلق بالشرط جو ہے نا فی الحال سبب نہیں ہوتا، لیکن مضاف ہوتا ہے. تو اس کی مثال کہتے ہیں کہ الجامع، یعنی الجامع الصغیر یا الجامع الکبیر، اس کے کتاب الایمان میں یہ مسئلہ لکھا ہے.
ٹھیک ہے کیا کہ لو حلف لا یحلف، اگر قسم کھائی ہے یہ قسم نہیں کھائے گا، قسم کھائی کہ قسم نہیں کھائے گا اور خالی تو ٹوٹ گئی، قسم کھائی کہ قسم نہیں کھائے گا، لیکن قسم کھا لے گی تو قسم ٹوٹے گا حانث ہوگا، اور نہیں کھائے گا تو حانث نہیں ہوگا۔ اچھا پھر کیا ہوا، ثم قال لها، اس کے بعد وہ قسم کھا کے رکھا ہوا ہے کہ واللہ میں قسم نہیں کھاؤں گا، آج کے بعد سے میں کوئی قسم، کوئی حلف نہیں۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد یہ ہوا کہ اس نے اپنی زوجہ سے کہا کہ جب کل کا دن آئے تو تجھے طلاق، اپنی زوجہ سے کیا کہا، جب کل آئے تو یہ تعلیق ہے کہ نہیں ہے، اذا حرف شرط نے اس کو کیا بنا دیا، تعلیق۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کل آئے تو تجھے طلاق، تو یہ حانث ہو جائے گا، کیا ہوگا، حانث ہو جائے۔ اصل میں ایک بات یہاں پہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ تعلیق بھی یمین بالطلاق ہے، تعلیق طلاق کو کیا کہتے ہیں، یہ بھی حلف ہے، یہ بھی کیا ہے، یہ قسم کی بات نہیں ہے، حلف کی بات کر رہے ہیں، قسم تو وہی ہے واللہ، لیکن حلف جو ہے نا جس کو یمین کہتے ہیں وہ یوں بھی ہے واللہ ایسا نہیں کروں گا، اور تعلیق بالطلاق جب کرتے ہیں تو وہ بھی یمین ہے، کیونکہ جب کوئی اگر کسی ایسی چیز پر معلق کرتا ہے جو چیز بری ہو تو موقت کرتا ہے کہ وہ کام نہ ہو، کہ تو فلاں کے گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق، یہی نہ ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاہ رہا ہے کہ فلاں کے گھر میں داخل نہ ہو، یا ایسے کہہ دیا کہ میں نے اگر فلاں سے بات کی تو تجھے طلاق، اور یا یہ کہہ دیا کہ واللہ لا اکلم فلانا، دونوں بات ایک ہے کہ نہیں ہے، یعنی اس معنی میں کہ یہ بات کرنے کو روک رہا ہے کہ میں فلاں سے بات نہیں کروں گا، تو ایک صورت تو یہ ہوئی کہ واللہ نہیں کروں گا، اور ایک صورت کیا ہوئی کہ میں نے اگر فلاں سے بات کیا تو میری بیوی کو طلاق، اس لیے وہ تعلیق جو ہے نا وہ بھی یمین بالطلاق ہے، وہ بھی حلف ہے۔ تو اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ میں قسم لیا کہ واللہ میں اب قسم حلف نہیں اٹھاؤں گا، اور بعد میں اس نے کیا کیا کہ اگر تو فلاں کے گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق، اگر تو جو ہے نا کل کا دن جب ہوگا تو تجھے طلاق، تو یہ یمین ہو گئی، یمین ہو گئی، حلف ہو گیا، اس لیے وہ حانث ہو گیا، اب وہ قسم کا کفارہ دے، بخلاف ان دخلتی دار، برخلاف اس کے کہ اگر اس نے ان دخلتی دار کہا کہ اگر تو گھر میں داخل ہوئی، اب یہاں پر جو ہے نا ان دخلتی دار میں چونکہ دونوں صورتوں میں شرط ہی شرط ہے، اس لیے علامہ حموی کہتے ہیں کہ یہ نسخہ جو ہے نا اس میں ان دخلتی دار فرمایا حالانکہ بخلاف الاضافت ہو، بخلاف اضافت ہونا چاہیے، دیکھیے کہاں لکھا ہے، لیکن دخلتی دار جو ہے نا یہ ہے قضا فی النسخ، لیکن ثواب کیا ہے، بخلاف الاضافت، ایک نسخے میں ہے۔ چلیے یہ مثال کیسے بنے گی جناب، یہ مثال کیسے بنے گی اس کی، یعنی اصل مسئلے کے لیے بتایا نا کیا، من فروع اصل مسئلہ،
یہ کیسے مثال بنے گی؟ یوں مثال بنے گی، دھیان میں رکھیے، کیونکہ جو صورت تعلیق والی ہوگی نا اسی میں یہ جو ہے نا حانث ہوگا، اور اضافت والی صورت میں حانث، کیونکہ وہ تعلیق نہیں تنقید ہے. اضافت والی صورت میں جیسے اس نے کہہ دیا کہ کل صبح صبح تمہیں طلاق، تو یہ تعلیق ہے، یہ کیا ہے؟ تو اضافت جب جو ہے نا وہ اضافت ہے، وہ تعلیق ہے ہی نہیں. تو تعلیق جو ہے وہ ہوتی ہے یمین، وہ ہے حلف، اور اضافت حلف نہیں ہے. لہذا اگر اس نے یہ کہا تھا کہ کل صبح صبح تمہیں طلاق ہے تو وہ حانث نہیں ہوگا. لیکن اگر کہا کہ کل جب آئے، کل کا دن جب آئے تو تمہیں طلاق، تو یہ تعلیق ہو گئی. اور ہر تعلیق یمین ہے، اور یہی تو کہا تھا اس نے کہ میں حلف نہیں لوں گا، لے لیا اس نے. یہ مسئلہ خوب واضح ہو گیا. وفی الخانیہ تصح اضافت فسخ الاجارۃ المضافہ ولا یصح تعلیقها. جی، اور فتاوی خانیہ میں یہ لکھا ہے کہ اجارہ مضافہ کو فسخ کرنے کے فسخ کی اضافت تو درست ہے، لیکن اس کی تعلیق درست نہیں ہے. اجارہ مضافہ کا فسخ کے فسخ کی اضافت درست ہے، لیکن اس کے تعلیق، ہاں یعنی فسخ کی تعلیق. اسی لیے یہاں پر محشی لوگوں نے فی تعلیقہا میں ضمیر جو مؤنث ہے اس پر یہ کمنٹ کیا کہ ہاں نہیں بلکہ ہی ہونا چاہیے، ہے نا، کیونکہ ہاں ضمیر یہ راجع ہے اجارہ کی طرف، اور یہاں پہ اجارہ مراد نہیں بلکہ فسخ مراد ہے نا. فسخ کی اضافت اور فسخ کی تعلیق، اضافت و تعلیق کی بات چلی ہے نا. فسخ کی اضافت تو درست ہے لیکن فسخ کی تعلیق درست نہیں ہے. تو اجارہ مضافہ کے فسخ کی اضافت تو درست ہے لیکن فسخ کی تعلیق درست نہیں ہے. کیا مطلب اس کا؟ اجارہ مضافہ سمجھ لیا نا. اس نے کہا کہ کل سے میں نے تمہیں اجیر رکھا، تو یہ صحیح ہے نا. اور اجارے کی تعلیق درست نہیں ہے لیکن اجارے کی اضافت درست ہے. تو کل جب آئے گا نا وہ اجیر ہو جائے گا. لیکن جب وہ کسی کو اجیر رکھ رہا ہے تو اس کو فسخ بھی تو کر سکتا ہے اجارے کو، ہے؟ تو فسخ کی اضافت اگر کر دے وہ، یا فسخ کی تعلیق کرے، تو فسخ کی اضافت بھی درست ہے. اجارہ مضافہ جب اس نے زید سے کہا تھا کہ کل سے تم میرے پاس اجیر ہو، اور اس کی اضافت کر دی اس کے فسخ کی، ہے کہ جمعے سے تمہارا اجارہ ختم. اجارہ مضافہ ہے، اس کے ہے نا، اس کے فسخ کو بھی مضاف کر رہا ہے کہ کل سے تم میرے پاس اجیر ہو. اور جو اجارہ میں نے ابھی کر لیا کل سے، وہ کب سے ختم ہے؟ فلاں دن سے، اس کے بعد فلاں دن سے ختم ہے. تو اسی کو کہا اجارہ مضافہ کے فسخ کی اضافت درست ہے لیکن اس کے فسخ کی تعلیق درست نہیں ہے. اس کا مطلب کہ اس نے کہا کل سے تم میرے پاس اجیر ہو، لیکن جس دن زید آ جائے گا اس دن سے تمہارا اجارہ ختم. جب زید آ جائے گا تم اس دن سے تمہارا اجارہ ختم. یا جب تم جو ہے نماز چھوڑنے لگو گے، بے نمازی ہو گئے، تو تمہارا اجارہ ختم. یہ تعلیق کر رہا ہے نا. تو اجارہ مضافہ کے فسخ کی تعلیق درست نہیں. چلیے اتنا ہی بتانا، یہیں روکتے ہیں.